الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحج کا مہینہ کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور اس مہینے کے اندر عظیم عبادت حج بیت اللہ کی پوری دنیا سے فرزندان توحید ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کے حج کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. ذی الحج کی 10 تاریخ کو ایک عظیم فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے جس کو قربانی کہا جاتا ہے. قربانی صرف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے. تمام آسمانی مذاہب کا علم رکھنے والے خواہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو ان میں بھی قربانی کا تصور موجود ہے. اور بہت پیچھے اگر چلے جائیں تو بابا انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا تصور موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان کی آپسی جو رنجش اور عداوت تھی وہ اسی قربانی ہی کی وجہ سے پروان چڑھی، کیونکہ ان کی شریعت میں یہ بات تھی کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اس کو آسمان سے آگ آ کر کے کھا جاتی تھی. کوئی بھی چیز قربان کرنی ہو تو اس کو کسی پہاڑی پر جا کر چھوڑ دیتے تھے اور رات آ کر کے گھر میں بسر کرتے تھے. صبح اگر وہ چیز اسی پہاڑی پر موجود ہوتی جوں کی توں تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی ہے. اور اگر آسمانی آگ آ کر کے اس کو جلا کر کے بھسم کر دیتی، راکھ بنا دیتی اور صبح اس کی وہاں راکھ پڑی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے. تو قابیل نے بھی قربانی پیش کی، اپنا جانور پیش کیا، اور حابیل نے بھی قربانی کے لیے غلہ پیش کیا. گندم یا کچھ بھی کھانے پینے کی چیزوں میں سے، اجناس میں سے کچھ چیز تھی، وہ اس نے وہاں پہاڑی پر چھوڑ دی. صبح جب گئے تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اسے آگ نے جلا دیا، اور قابیل کی قربانی جانور جو تھا وہ وہیں کھڑا تھا، اس کو آگ نے کچھ نہیں کہا. اب اس کے دل میں حسد کا، انتقام کا
خون جو ہے وہ جوش مارنے لگا، اور اس نے کہا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوگی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ بھائیوں کے آپسی حسد کا دنیا انسانیت میں پہلا واقعہ تھا کہ بھائی آپس میں حسد کر بیٹھے کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوگی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی ہے۔ تو حسد بھائیوں کے اندر فطری ہے، یہ شروع سے ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، جس میں بھائیوں کا حسد ہی ایک بھائی کو راستے سے ہٹانے کا، باپ سے دور کرنے کا ذریعہ بن گیا کہ یہ اپنے باپ کے زیادہ قریب کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں۔ تو بہرحال حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، پھر یہ قربانی کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، تو ان کی تعلیمات میں بھی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان اللہ عاہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے وہ آ کر کے کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ اپنی نبوت پر قربانی دے کر کے دلیل بنائے کہ میں نے قربانی دی ہے اور اس کو قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو تب ہم اس نبی کی نبوت کو بھی مانیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کر کے تا قیامت انسانیت کو ایک عظیم تحفہ عطا فرما دیا۔ اصل میں یہ قربانی انسانی جان کی تھی کہ اللہ کے راستے میں اپنی سب سے خوبصورت اور بہترین چیز کو قربان کیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، جو بھی انگلی پکڑ کر کے ان کے ساتھ چلنا شروع کیا تھا، فلما بلغ معه السعی، جب ان کی انگلی پکڑ کر کے چلنا اس نے شروع کیا تھا، اور یہ والا زمانہ جب بچہ انگلی پکڑ کر باپ کے ساتھ چلتا ہے، اس سٹیج میں بچے کے ساتھ باپ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک تو ہم نے لیٹ دیا تھا ابراہیم کو، 86 سال کے بعد بیٹا ہوا، پھر وہ چلنے کے قابل ہوا تو اللہ نے کہا قربان کر دو۔ تو ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے تو ہم اس کو اللہ کے راستے میں کیا کریں گے، قربان کریں گے۔ وہ تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے جان کے بدلے میں فدیہ اور مینڈا وہ آسمان سے بھیج دیا، اور تا صبح قیامت انسانوں کی قربانی دینے سے اللہ نے بچا لیا۔ ورنہ اگر ابراہیم کے بیٹے کی قربانی قبول ہو جاتی تو آج ہر شخص اپنے لخت جگر کو، اپنے بہترین اولاد کو، اولاد میں سے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسے راہ خدا میں قربان کرنا پڑ جاتا۔ آج آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے بہترین بیٹے کو، جو دماغ کے لحاظ سے بھی، صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اسے کہتے ہیں اسے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسے کیڈٹ میں آگے پیچھے بھیج دو، اور جو تھوڑا سا کمزور سمجھتے ہیں کہتے ہیں اس کو کسی مدرسے میں چھوڑ دو۔ یہ آج کا ہمارا معیار ہے۔ تو اگر اللہ یہ کہتا کہ بیٹے کو قربان کرو تو پھر کیا ہوتا؟ یہ تو الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے اب ماحول تبدیل ہو گیا ہے۔ اچھے اچھے خاندانوں کے لوگ دین سیکھنے کے لیے انہوں نے وقف کیے، بہترین بیٹے اپنے دین کے لیے پیش کیے، تو محنت ہوئی ہے، تبدیلی آئی ہے۔ ورنہ پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم قربانی لیا نہیں کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ جب دینے پہ بندہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لیتے نہیں ہوتے۔ بالکل آخری سٹیج پہ اللہ نے جا کر کے فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا، اور امتحان میں ابراہیم نے پورے کے پورے 100 نمبر حاصل کر لیے۔ فاتمہن، 33% سے کامیاب نہیں ہوئے، 50% سے بھی نہیں ہوئے، فاتمہن، اگر 1000 نمبر کا پیپر تھا تو اللہ نے کہا 1000 میں سے 1000 ابراہیم لے گیا، اور اگر 100 نمبر کا پیپر تھا تو اللہ نے کہا ابراہیم نے 100/100 نمبر لے لیے ہیں۔ فاتمہن، ابراہیم اپنے وعدے پر پورا نکلا، اور ابراہیم اپنی خواب کو اس کی تعبیر میں لانے کے لیے جت گیا، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں۔ آج لاکھوں فرزندان توحید بیت اللہ میں جمع ہے، اور پھر وہ اسی یاد میں وہاں پر قربانی کرتے ہیں۔
پھر وہاں جمرات جہاں پر اس شیطان نے ان کو بہکایا تھا وہاں انہوں نے ان کو کنکریاں ماری بھگایا. آج بھی اللہ کہتا ہے حاجیو حج تمہارا تب قبول ہوگا کہ ابراہیم کی سنت کے مطابق کنکریاں اٹھا کر کے لاؤ اور ان علامتی شیاطین کو مارو. تو اللہ تعالیٰ کو تو ابراہیم کی ادا پسند آ گئی. بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم نے کی, بیت اللہ کا طواف ابراہیم نے کیا, مقام ابراہیم بیت اللہ کے ساتھ ہے, صفا اور مروہ کی سعی یہ ابراہیم کی بیوی ہاجرہ سے منسوب ہے, اور زمزم ان کے گھر کی چیز ہے, ایڑیاں رگڑنے سے آ رہی ہے. تو یہ سارا حج کا اگر ہم پروسیس دیکھیں تو اس میں تو ہمیں ابراہیم نظر آتے ہیں. اور جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم گھر تو بن گئے, اب آپ اعلان کریں لوگوں سے کہ وہ آ کر حج کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پاس تو کوئی ساؤنڈ سسٹم ہے نہیں, بندے نہیں, افرادی قوت نہیں, کیا کروں, کیسے دنیا کے چپے چپے تک کونے تک آواز جائے گی کہ لوگوں میں نے اللہ کا گھر بنا دیا, حج آ کر کے کرو. اللہ نے کہا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے, دنیا کے کونے تک پہنچانا میرا کام ہے. ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا میرا کام ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم نے اعلان کیا, صدا دی, لوگوں میں نے اللہ کا گھر بنا دیا, آ کر کے حج کرو. اللہ کہتے دیکھو نا, ہر اونچی نیچی جگہ سے, ہر گرم اور ٹھنڈے علاقے سے, شرق سے غرب سے, شمال سے جنوب سے, کیسے اکناف عالم سے لوگ کھچا کھچ کشاں کشاں بیت اللہ کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر سر نگوں ہو جانا, اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سرنڈر کر جانا کہ بس میرے اللہ نے یہ کام کہا ہے تو میں نے یہ کام کرنا ہے. جی کیوں کریں, اس میں حکمت کیا ہے, اس میں نہیں پڑھنا, اس میں نہیں پڑھنا. اللہ نے ابراہیم کو کہا بیٹا ذبح کرو, ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. یا اللہ میں بیٹے کو کیوں ذبح کروں, اونٹ ذبح کر دیتا ہوں. چاہتے تو تعویل نکال سکتے تھے, خواب ہے, کوئی اللہ نے وحی تو نہیں بھیجی ہے, کوئی فرشتہ آ کر وحی تو نہیں لے آیا, صحیفے میں لکھ کر کو تو نہیں لے آیا, بس خواب ہی ہے نا, تو خواب کو خواب سمجھنے دیا جائے. لیکن نبیوں کی خواب بھی وہی ہوا کرتی ہے, نبیوں کی خواب بھی وہی ہوا کرتی ہے. اس لیے ابراہیم نے خواب کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے کے اوپر چھری رکھ دی. اب یہ چشم فلک نے نظارہ دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ ہے اور اپنے بیٹے کو اس کو الٹا لٹائے ہوئے تاکہ اس کی نگاہیں میرے اوپر نہ پڑ سکے, اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے. چشم فلک نے ایسی قربانی, ایسا نظارہ آج تک نہیں دیکھا ہوگا. ابراہیم چھری چلا رہا ہے لیکن چھری چل نہیں رہی, ابراہیم ذبح کرنا چاہ رہا ہے لیکن چھری ذبح کر نہیں رہی. تو چھری کاٹنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے, پانی ڈبونے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے, پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے, کھانا بھوک مٹانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے. اور اگر اللہ نہ چاہے تو کھانا بھوک نہیں مٹا سکتا. انسان جتنا مرضی کھاتا جائے اسے جول بکر کی بیماری لگ جاتی ہے, گائے کی طرح انسان کھاتا جاتا ہے, اس کی بھوک نہیں مٹتی. انسان پیتا جائے اور یاجوج ماجوج کی طرح اس کی پیاس نہ بجھے تو معلوم ہوا کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا, اللہ کا امر پیاس کو بجھاتا ہے. چھری ذبح نہیں کرتی بلکہ چھری کے پیچھے امر ربی جو اللہ کا حکم ہے, اللہ چاہتا ہے تو چھری کاٹتی ہے, اللہ نہ چاہے تو اسماعیل کو چھری نے نہیں کاٹا. ابراہیم نے چھری چلا دی, مینڈا ذبح ہو گیا. ابراہیم نے آنکھ کھولی تو دیکھا مینڈا کھڑا ہے, اسماعیل ساتھ کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے بڑی عظیم قربانی کے بدلے میں ایک مینڈا ان کو دے دیا, اور تا صبح قیامت لوگوں کو کہا کہ لوگوں ابراہیم کی یاد میں یہ عمل ضرور کیا کرنا. آج کل لوگ بحث کرتے ہیں, آج کل لوگ بحث کرتے ہیں وہ جی اس سے بہتر ہے ایک کولر لگا دیں, ٹھنڈے پانی کا لوگ پانی پئیں گے. اور جی کسی بچی کے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں, اس کو زیور لے کر کے دے دیتے ہیں, گوشت کھائیں گے, جانور کے اوپر ظلم ہو جائے گا, خون بہا جائے گا, نقصان ہوگا, یہ تو انسانیت نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں جانور کٹتے جا رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں جانور کٹتے جا رہے ہیں, یہ جانور ختم ہو جائیں گے, ہمارے گوشت کا کیا ہوگا. او بھائی اب اگر آپ نے کولر لگانا ہے تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, کولر
بھی لگاؤ، قربانی بھی کر دو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کسی بچی کے ہاتھ بھی پیلے کر دو اور ساتھ میں اللہ کے راستے میں قربانی بھی کر دو۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ابراہیم کو پکارے، ابراہیم تو نے میرے نام کی قربانی دی ہے، تو بندہ اٹھ کر کے کہے یا اللہ میں نے ابراہیم کی یاد میں قربان کیا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما حاذی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم کی یاد میں لوگ قربانی کر رہے ہیں، ابراہیم کے طریقے کو زندہ کر رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کر کے جب قربانی کرنی شروع کی تو آپ نے ہمیشہ قربانیاں کی، ایک اپنی طرف سے کی، ایک امت کی طرف سے قربانی ادا کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو وہ ایک قربانی اپنے نبی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جتنے لوگوں کا احسان تھا میں نے سب کے احسان چکتا دیے ہیں سوائے ابو بکر کے، اس کے اتنے احسان ہیں کہ میرا اللہ ہی اس کے احسانوں کا بدلہ اسے دے گا۔ ابو بکر اتنے احسان کیے نبی پر کہ نبی نے کہا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ تو اگر ہم نبی کے نام پر قربانی کریں گے تو یہ نبی پر احسان ہے، تو اللہ نبی قیامت کے دن ہمارے اس قربانی کے بدلے میں اگر وہ ہماری سفارش فرما دیں اور اس قربانی کے بدلے میں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ اس نے میرے اوپر میرے درجات کی بلندی کے لیے قربانی کی اور اللہ کی مخلوق کو گوشت کھلایا، تو کیا ہی منظر ہوگا کہ اگر ہماری ایک قربانی کی وجہ سے اور وہ بھی نبی پاک کی قربانی کی وجہ سے بخشش کا سما ہو جائے۔ پتہ نہیں اپنی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن نبی پاک کے نام پر دی جانے والی قربانی انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے۔ بولیے قبول ہی۔ کہتے ہیں ساری عبادات میں شک ہے، نماز پڑھی ہے پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، شک ہے۔ اللہ قبول کرے تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں اس پائے کی نماز ہے یا نہیں، روزہ رکھا ہے پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، حج کیا لاکھوں روپے لگائے، جانی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا، گھر بار چھوڑا، آسائش کی زندگی چھوڑی، سہولتوں کی زندگی چھوڑی اور کھلے میدانوں کے اندر جا کر کے پڑا ہو گیا، عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں اور منی کی گھاٹیوں میں پڑا ہوا ہے، گرمی ہے، سپش ہے، حرارت ہے، تمازت ہے اور سورج خوب جوبن پر ہوتا ہے، وہاں حاجی جو ہے ایک چھتری لیے اللہ کی بارگاہ میں پڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیتا ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں حج قبول ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہ قبول ہے، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جو کہ قبول ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب درود قبول ہے جو نبی پر بھیجے جا رہے ہیں تو جو قربانی نبی کے لیے کی جا رہی ہے انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے۔ میری قربانی شاید کہ قبول نہ ہو لیکن جو قربانی میں نبی کے نام پر کروں گا انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے۔ جس کو اللہ حیثیت دے، جس کو اللہ توفیق دے تو وہ اپنے قربانی کے ساتھ اپنے مرحوم والدین کی قربانی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی ضرور ادا کرے۔ جی پھر قربانی کی نسبت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کام نبی نے کیا وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، جو کام نبی نے کیا وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، جو کام ابراہیم نے کیا وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، جو کام نبی نے کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کے ساتھ بھی نسبت ہو گئی اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بھی کیا ہو گئی، نسبت ہو گئی۔ تو ان ساری باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت محمد مصطفیٰ سے لے کر ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسنین کریمین، اشرف مبشرہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء، سلف خلف، نیک لوگ، تابعین، اچھے لوگ، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہمیشہ سے قربانی کرتے آئے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے نام کی قربانی ہو جائے تو قیامت کے دن ان نیک لوگوں کی صف میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ پھر قربانی کا گوشت
جب انسان ذبح کر کے اللہ کے بندوں کو کھلاتا ہے، فریج میں نہیں رکھتا، اللہ کے بندوں کو کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو گوشت ذبح کر کے مہمان نوازی کر رہے ہیں، کتنا اچھا بندہ ہے کہ جو بندے سال پورا گوشت نہیں کھا سکتے یہ گوشت ذبح کر کے ان غریبوں کو کھلا رہے ہیں، میرے مخلوق کو راحت اور آسانی کا سامان ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ بھائی اس کی کوشش کا فیصلہ فرما۔ ہاں، ایک تو نصاب ہے قربانی کا، وہ بھی ذکر کر رہے ہیں کیا نصاب ہے، لیکن اگر نصاب کے علاوہ بھی کوئی شخص اگر قربانی کر دے تو انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ برکت کا ذریعہ ہے، اگر تنگی ہو، حالات تنگ ہو تو صدقے سے بھی مصیبتیں ٹلتی ہیں، قربانی تو بڑا صدقہ ہے، قربانی تو بڑا صدقہ ہے، اس لیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، حالات ہمیشہ تنگ ہی رہتے ہیں، ان تنگ حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو یاد کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ آسانی کے راستے کھولیں گے۔ حالات کبھی سیٹ نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی سیٹ ہو جاؤں گا پھر یہ کروں گا، سیٹ ہو جاؤں گا یہ کروں گا، تو سیٹ انسان اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب قبر میں انسان کو ڈالتے ہیں نا تو ایک بندہ اوپر سے کہتا ہے کہ اونٹ سیٹ ہے جی، اونٹ چلا رکھ چھوڑو، اس وقت بندہ سیٹ ہوتا ہے، باقی کسی وقت بھی انسان سیٹ نہیں ہو سکتا۔ خود سیٹ ہو گیا تو کہتے ہیں اولاد سیٹل نہیں ہے، اولاد سیٹل ہو گئی تو کہتے ہیں جی بیوی سیٹل نہیں ہے، اگر بیوی بھی سیٹل ہو گئی ہے، اولاد بھی ٹھیک ہو گئی ہے، کہتے ہیں پوتے میرے سیٹل نہیں ہو رہے۔ یہ پریشانیاں، یہ سیٹنگیں لے 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 کر ٹینشنیں لے لے کر مر جاتا ہے، سیٹنگ اس کی نہیں بنتی۔ سیٹنگ وہی ہوتی ہے جب ایک سیانہ قبر کے سرانے کھڑے ہو کر اوپر سے آواز لگاتا ہے اور بالکل سیٹے سوتے چلمبا چھوڑ دو، اس سیٹنگ سے پہلے کبھی بھی سیٹنگ نہیں ہونے والی۔ اس لیے تنگ حالات میں سے بھی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بھی اگر اللہ توفیق دے دے تو ابراہیم کی یاد میں، حضرت اسماعیل کی یاد میں، نبی پاک کی یاد میں ایک قربانی اگر ہو جائے تو انشاءاللہ یہ برکت کا ذریعہ ہوگی، تنگی نہیں ہوگی، بہترین ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں، یہ پل صراط پر یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں، تو جتنی اچھی سواری ہوگی اتنا جلدی سفر طے ہوگا، جتنی اچھی سواری ہوگی اتنا ہی جلدی سفر طے ہوگا۔ تو اگر ہم لاغر، کمزور، مڑیل، اڈیوں کی مٹھی اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو وہ جو پل صراط ہے میں کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، جی تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس کے نیچے جہنم ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص نے اس پل سے گزر کر کے پار جانا ہے، اور سواریاں اس کی جانور ہیں قربانی کے۔ اب ایک انسان نے زندگی میں اتنی قربانیاں کی ہیں، اتنی قربانیاں کی ہیں کہ اس کے پاس تو ایک بڑا ریوڑ جمع ہو گیا، اس کے پاس تو ایک بہت بڑا ریوڑ جمع ہو گیا۔ اب وہ اس کی سواری کا انتظام اللہ کیسے فرمائیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے، کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک بڑی تگڑی سی جی فارچونر اور بڑا پراڈو قسم کی بڑی تگڑی قسم کی سواری بنا کر کے دے، بیٹھو بھائی یہ آپ کی قربانیوں کا ثمر آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ آپ کی قربانیوں کا ثمر ہے، آپ اس پر سواری کریں۔ تو یہ قربانی کے جانور ہماری پل صراط کی سواریاں بھی ہیں، اس میں پار ہونے میں اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آنکھ جھپکنے کی بقدر انشاءاللہ پار ہو جائے گی۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی فرمایا کہ اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا نقدی اتنی ہو کہ سونے اور چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے ضروری ہے کہ سال پورا وہ پیسے نصاب کے برابر اس کے پاس رہے، لیکن قربانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سال پورا اس کے پاس پیسے رہے، قربانی کے دنوں میں اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی 1,47,000 روپے،
1,47,000 روپے اگر کسی شخص کے پاس نقدی کی صورت میں ان ایام میں اگر آ جائیں، ضرورت سے زائد، ضرورت کیا ہے؟ ضرورت سواری ہے، ضرورت کھانا ہے، ضرورت مکان ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس سواری بھی ہے، مکان بھی ہے، کھانے کو بھی ہے، اب اس کے پاس اتنے پیسے فالتو بچ گئے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی میں حصہ ضرور ڈال دے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی میں حصہ ضرور ڈال دے۔ یہ قربانی ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا نقدی یا مال تجارت، یہ چاروں چیزیں جو سونے کا نصاب ہیں وہی مل کر کے چاندی کا نصاب، قربانی کا نصاب بھی بناتی ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر 1,47,000 روپے ان دنوں میں ضروریات سے زائد ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قربانی وسعت کے باوجود نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، عید پڑھنے نہ آئے، وہ ہماری عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وسعت ہے، گنجائش ہے، پھر بھی نہیں کر رہا۔ اور قربانی جب تک سانس ہے تب تک قربانی تو کرنی پڑے گی۔ اگر صاحب نصاب ہے، زندگی میں 50 سال جیا ہے، 60 سال جیا ہے، 70 سال جیا ہے، تو اتنے سال قربانی کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں 7 قربانیاں میری پوری ہو گئی ہیں، اب میں والد صاحب کی 7 پوری کر رہا ہوں، اب میں والدہ کی 7 پوری کرنے لگا ہوں، اب میں فلاں کی 7 پوری کر۔ وہ بھائی آپ کے ذمہ آپ کی قربانی واجب ہے، والد صاحب کی قربانی واجب نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ آپ کی قربانی واجب ہے، بیوی کی قربانی آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اگر بیوی کے پاس اتنا سونا ہے یا 1,47,000 کے برابر اس کے پاس اماؤنٹ ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ ہر شخص جو صاحب نصاب ہو، ایک ہی گھر میں اگر 4 بندے صاحب نصاب ہیں تو چاروں کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ جیسے نماز 5 لوگوں پر الگ الگ فرض ہے، کسی ایک کے پڑھنے سے باقیوں کی نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح سے قربانی گھر کے سربراہ کی طرف سے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ اگر صاحب نصاب لوگ ہیں، بیوی الگ سے صاحب نصاب ہے، والدہ الگ سے صاحب نصاب ہے، بھائی بہن الگ سے صاحب نصاب ہے، بیٹی الگ سے صاحب نصاب ہے، تو سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی قربانیاں الگ طور پر خود کریں۔ یہ تو الگ الگ نصاب ہے، ہر ایک کا صاحب نصاب الگ ہے، تو خاندان کا سربراہ ایک کرے گا تو اس کی طرف سے ہوگی۔ پھر اگر ایک شخص کہتے ہیں جی اس بار میں اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوں، بھائی آپ والدین کی طرف سے جو کریں گے وہ نفلی قربانی ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں جی اس بار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں، تو جو نبی پاک کی طرف سے کرے گا تو وہ تو نفل قربانی ہے، آپ کے ذمہ تو واجب قربانی ہے۔ پہلے اپنی قربانی کرنی ہے، اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو پھر آپ نفلی کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی ہی توفیق ہے کہ صرف اپنی قربانی کریں تو پھر آپ نے صرف اپنی قربانی کرنی ہے، بیگم کی بھی نہیں کرنی، بیٹے کو بھی نہیں کرنی۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں، خود کاروبار کرتے ہیں، بزنس ہے ان کا اور اپنا ان کا سسٹم الگ سے چل رہا ہے، تو پھر جتنے بیٹے صاحب نصاب ہیں الگ الگ، ان کے ذمہ الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا، ان کے ذمہ الگ الگ قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ قربانی کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کو آپ کے پاس مالیت پہنچ رہی ہو۔ جو کم سے کم نصاب ہے چاندی کا وہ 52.5 تولے چاندی کا 1,47,000 روپے۔ اور پھر قربانی کا ظاہر تو یہ ہے کہ اس کا گوشت غریبوں میں، فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، اور باطنی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانی جان کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا، اب جان بچ گئی ہے، اس کے بدلے میں جانور ذبح کرنا ہے، جان بچ گئی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بڑا عظیم ذبیحہ بیچ کر کے، مینڈا بیچ کر کے انسانیت کو بچایا ہے۔ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آج انسانیت ذبح ہو رہی ہوتی، لیکن اللہ نے اسماعیل کو بچا کر کے، انسانیت کو بچا کر کے، قربانی کے نام پر جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے پیش کر دیا کہ آپ اپنی جان نہیں دے سکتے تو چلو خون بہا کر دو۔ تو اس لیے کولر بھی لگوائیے، بچیوں کے ہاتھ بھی پیلے کریں، غریب اور ضعیف قسم کے لوگوں کی اعانت اور مدد بھی کریں،
لیکن قربانی کے دنوں میں جب قربانی کا وقت آئے، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، توفیق دی ہے، تو پھر ہاتھ نہ کھینچیں، اللہ کے راستے میں غرباء اور فقراء کو یہ گوشت ضرور کھلا دیجیے، کھلائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب سے یہ فریج اور فریزر آ گئے ہیں، قربانی کی روح وہ ذبح ہو گئی ہے، لوگوں نے فریجوں میں بند کر دیے، مانگنے والے گھر گھر آ کر کے مانگتے ہیں لیکن دیتا کوئی نہیں ہے، مانگنے والے گھر گھر آ کر کے مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ڈھونڈ کر کے جا کر کے دو، اب گھر پر آئے ہوئے کو بھی ایسے واپس کیے جا رہے ہیں کہ نہیں ہے قربانی ہم نے نہیں کی ہے، وہ خون کے دھبے بھی ایسے دھوتے ہیں جیسے نشان ہی مٹا دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو قربانی ہوئی نہیں ہے، ہمارے ہاں کون سی قربانی ہوئی ہے۔ تو اس رویے سے توبہ طائب ہو جائے، کوشش کریں صرف اتنا گوشت جو اللہ کی مہمانی کا آپ نے خود استعمال کرنا ہے، تھوڑے 2-3 دن کے لیے 4 دن کے لیے استعمال کریں، باقی اللہ کی مخلوق کو کھلائیں، اس کے برکات انشاءاللہ ثمرات آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرما دیا ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ قربانی استطاعت ہے تو کرنی ہے، نہیں استطاعت ہے پھر بھی کچھ پیسے آگے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں قربانی کر دوں تو موت واقعہ نہیں ہو جائے گی، تو قربانی کر دیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کی مالی تنگی اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، تو سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔